بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہنا کیسا لگے گا؟ اگر کوئی آپ کے صحیح کام کو غلط اور غلط کام کو صحیح کہے تو کیسا محسوس کریں گے آپ بالکل یہی سوچیں گے کہ ہم غلط کو غلط ہی اور صحیح کو صحیح کہیں گے، لیکن بہت دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ہم غلط کام کر کے تو ہم اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا کلام آج ہمیں اسی بارے میں سکھانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت پر کچھ ٹائم کے لیے غور کریں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں تاکہ ایسی ہی بابرکت ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ویڈیوز کو ضرور شیئر اور لائک کیا کریں تاکہ یوٹیوب ان ویڈیوز کو دوسروں تک بھی پہنچا سکے اور خدا کا کلام بڑھے پھیلے اور بہت سے لوگ مسیح کے پاس آ سکیں۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے یسایہ کی کتاب 5 باب اور اس کی 20 آیت، جس میں یہ لکھا ہے، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں۔ آمین۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کو قائل کرے کہ خدا جسے نیکی کہتا ہے دراصل بدی ہے، اور جسے بدی کہتا ہے وہ حقیقت میں نیکی ہے۔ شیطان نے آدم اور حوا کو اکسایا۔ قرآن عہد نامے میں آپ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، وہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ کس طرح سے ابلیس ہے اس نے آدم اور حوا کو اکسایا کہ فرما برداری کی بجائے نافرمانی بھرپور زندگی کی ضمانت ہے۔ انہوں نے اس کا یقین کیا اور فوراً ہی گناہ کے نتائج بھگتنے شروع کیے، اور جب انہوں نے اس کی بات کو سن کے وہ پھل کھایا تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ زندگی جو خدا نے انہیں دی تھی، خوبصورت زندگی، اس سے ہاتھ دھونا پڑا اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا نافرمانی کرنے پر۔ شیطان اپنے احمقانہ جو طریقے ہیں ان سے آج بھی لوگوں کو خدا کے بارے میں شک میں ڈال کر دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ ساؤل بادشاہ نے خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے قربانی چڑھائی تھی، تو بھی وہ سیمویل سے اس کی تصدیق کا طالب تھا۔ حنانیہ اور سفیرہ اپنے ہدیے کے لیے ابتدائی کلیسیا سے بڑی تعریف کے خواہش مند تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زمین کا حصہ بیچا اور پھر کچھ پیسے رکھ چھوڑے، اور انہوں نے بھی جھوٹ بولا، حالانکہ وہ دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے تھے کہ نہیں ہم نے جتنے میں بیچی ہے اتنے ہی پیسے یہ ہیں اور جو ہم لے کر آئے ہیں۔ اعمال 5 باب اور پہلی 11 آیات میں آپ کو حنانیہ اور سفیرہ کا ذکر ملے گا۔ ہم کو بھی ایسی آزمائشوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خدا نے جسے برا کہا ہے ہم اسے اچھا کہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ رغبت رہی ہو کہ ہم سچ بات کہنے کے مقابلے میں جھوٹ بول کر زیادہ بھلائی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم ظاہری طور پر کسی گناہ میں گرفتار شخص کے لیے مسیحیوں کو دعا کرنے کے لیے ابھار رہے ہوں، لیکن حقیقت میں ہم اس کو بدنام کر رہے ہوں۔ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کام میں خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی رغبت میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ بہت دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور وہ غلط بھی ہو تو بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور خدا ہمیں بارہا اس بات کا یقین دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو بھی ہم ایسی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، ہم سننے کی کوشش نہیں کرتے، خدا کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں، اور یہی غلط بات ہے۔ ہم اس طرح بھی آزمائے جاتے ہیں کہ خدا نے جس کام کے بارے میں اعلان کیا کہ اچھا ہے مگر ہم اسے برا کہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا تھا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا نیکی ہے، مگر ہم دل میں ان کے لیے برا سوچنے سے باز نہیں آتے۔ انسان ہوتے ہوئے بہت مشکل ہوتی ہے کسی کو معاف کرنا، لیکن اگر ہم معاف کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو تو ہم یہ خدا کی نظر میں ٹھیک کرتے ہیں، اور اگر ہم
منہ سے بول دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، لیکن دل ہمارا بدی سے بھرا ہے، تو خدا کے نزدیک یہ غلط ہے، اور ہم یہاں پر بدی کو نیکی کہہ رہے ہیں۔ اور آج خدا کا کلام ہمیں اسی چیز سے خبردار کر رہا ہے۔ اگر آج آپ نے اس بات کو سن کر رد کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر آپ پر بھی افسوس ہے، کہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں۔ خدا کے کلام کے مطابق اپنی عدالت کرنا بڑا ضروری ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کون سے حصے میں صحیح اور کون سے حصے میں غلط ہے۔ کلام کے مطابق ہماری زندگی میں کن کن چیزوں کی کمی ہے۔ اگر آج ہم اپنی عدالت خود کر لیں گے، تو پھر جب کل خداوند یسوع ہمیں لینے آئے گا، تو اس وقت میں ہم اس عدالت سے بچ جائیں گے، کیونکہ اس وقت میں تو اپنے وکیل اور اپنے جج ہم خود ہی ہوں گے، اور ابھی بہتری آ جائے گی، تو اس وقت میں جو سزا ملنی ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کے مطابق اپنی عدالت کرنا بڑا ضروری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے تمام احکام پر عمل کریں، اسے ہماری کامل فرمانبرداری چاہیے، فرضی نہیں۔ خدا کے کلام نے آج ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا ہے، اور اگر ہماری زندگیوں میں اس چیز کی کمی ہے، آج ہی اس کو درست کریں، تاکہ خدا آپ کی زندگیوں کو بابرکت بنائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی عدالت کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، لیکن بہت دفعہ ہم خود کو نہیں دیکھتے۔ اچھا ہے کہ ہم خود کی زندگیوں کو آج چیک کریں، جہاں پہ غلطی ہے معافی مانگیں اور اس غلطی کو درست کریں، تاکہ ہماری عدالت کے وقت میں ہم بے قصور ثابت ہو سکیں۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے۔ خدا پاک روح ہماری مدد کرے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں جس دن مسیح یسوع اس دنیا میں آئے اور ہمیں پاک پائے۔ ضرور اس ویڈیو کو اگر برکت پائے تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے اور ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے، اور آپ کی زندگیوں میں سے تمام مایوسیوں کو، تمام پریشانیوں کو ختم کرے۔ آمین۔